بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اگر ہم مسلم محلوں کا دورہ کریں، مسلم محلوں کی وزٹ کریں اور مسلم محلوں میں جا کر کے رات کو 2 بجے دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان ٹائم پاس کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سارے بچے بھی پارک کے اندر، گارڈن کے اندر جا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب بندہ بننے کے لیے آپ کو ٹائم پاس نہیں کرنا، ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے، ٹائم کو یوز کرنا ہے۔ ٹائم ایسا ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنی دولت کو ضائع نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اسلام نے ٹائم کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسلام کی ساری عبادتوں کا تعلق ٹائم ہی سے ہے، لیکن افسوس کہ اس اسلام کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہے اور ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی۔ آپ ذرا سوچیں، اگر صبح 6:22 پر سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ 6:25 پر کھلی تو آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ادا نہیں، یہ نماز قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کا معاملہ، اسی طریقے سے حج کا معاملہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ، اسی طریقے سے روزے کا معاملہ، سب کے اندر ٹائم کے حوالے سے آپ کو کانسیپٹ ملے گا۔ افسوس، جس مذہب کی ساری عبادتیں ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور ٹائم سے مقید ہیں، اسی مذہب کا ماننے والا مسلمان آج اپنے ٹائم کو ضائع کرتا ہو تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے تعجب کی بات ہوگی۔ گیا ہوا وقت پلٹ کر نہیں آتا، گیا ہوا ٹائم پھر نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اسٹڈی بعد میں کر لوں گا، میں کتاب بعد میں پڑھ لوں گا، میں محنت بعد میں کر لوں گا، ابھی تو 6 مہینے ایگزام کو باقی ہیں، ایسی سوچ رکھنے والا انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایسی سوچ رکھنے والا انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے وقت کو اس کے موقع پر استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد وقت کو صحیح طور پر یوز کرے۔ ایک اور چیز، غلط صحبت۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ایسے لوگوں کی محفلوں میں شرکت کی عادت بن گئی، جس محفل میں بیٹھنے والے لوگ سگریٹ پیتے ہوں، شراب پیتے ہوں، آوارگی کی باتیں کرتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں اور بےہودہ باتیں کرتے ہوں، اگر آپ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ آپ بھی سگریٹ کے عادی ہو جائیں گے، نشے کے عادی ہو جائیں گے، گالی گلوچ کے عادی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا کیریکٹر بھی اللہ نہ کرے کہ لوز ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صحبت سے آپ کا دماغ روشن ہو جائے، جن کی صحبت سے برائیوں سے نفرت پیدا ہو، جن کی صحبت سے آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو، جن کی صحبت سے آپ کا کردار پاکیزہ ہو، جن کی صحبت کی بنیاد پر آپ کی سوچ بلند و بالا مقام تک آپ کو لے جانے والی بن جائے، ایسوں کی صحبت کے اندر بیٹھو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت جن صحابہ کو نصیب ہو گئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت اہم بات گوش گزار کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی ٹریننگ ایسی فرمائی کہ ہر صحابی مقتدی بننے کے قابل نہ تھا، سب امام بننے کے قابل تھے۔ یعنی حضور نے لیڈر کی فوج تیار کی، اس لیے فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد ایسی صحبت اختیار کرے
جن صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد اس کے اندر لیڈر کی صلاحیت پیدا ہو. اور میں آپ کو بتاؤں لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے. لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ کو دیکھیں وہ ریڈر تھے, وہ ریڈر تھے اس کے لیڈر بنے. اور آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ مووی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں, فیس بک پر گپ شپ کر رہے ہیں, کیسا ڈریس پہنا فوٹو کھنچوا کر بھیج رہے ہیں, سیلفی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. کہاں ہے ریڈر؟ میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں کہ کچھ کتابیں لکھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں کینیڈا ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو اتفاق سے میرا بیگ چیک کیا ان لوگوں نے. اس زمانے میں بریف کیس کا دور تھا, آج سے میں 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کم و بیش. انہوں نے کہا بریف کیس کھولیے آپ. میں نے بریف کیس کھولا, اوپر میری خود کی ایک لکھی ہوئی کتاب انگلش کے اندر موجود تھی, یوز آف موبائل فونز ان دا لائٹ آف ہولی قرآن. اس میں رائٹر کے اندر میرا نام لکھا تھا. آپ یقین مانیں کہ کسٹم آفیسر نے جب وہ بک دیکھی اور نام پڑھا تو مجھ سے پوچھتا یو آر اے آتھر؟ میں نے کہا یس. سوری سر. بند کیا. اس نے کہا, اور پھر میری ٹرالی لے کر وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا. آج بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, فلائٹ کے اندر, ٹرین کے اندر, بس کے اندر, ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی بک ضرور ہوگی. اور ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ لٹریچر انگلش کے اندر فروخت ہوتا ہے, اور ان شاپس کے اندر خرید کرنے والے زیادہ تر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے اور دنیا کی لیڈرز, دنیا کی لیڈری کرتے ہوں گے یا دنیا کی قیادت کرتے ہوں گے. اور مسلمان کے ہاتھ میں کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے, میکسیمم مسلمان کو بس وہی واٹس ایپ پہ چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے. پڑھنے کا شوق ہی ختم, شوق ہی ختم. اپنے اندر شوق پیدا کرو. قیادت یوں نہیں ملتی, آدمی لیڈر یوں نہیں بنتا. حضور نے کتنا ابھارا. بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو علم سیکھ کر کے سوئے, تھوڑا سا بھی علم یا کچھ ایک علم کی بات سیکھ کر کے سوئے, فرمایا گیا اس کا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی وہ اگر پوری رات قیام میں گزار دے اس سے بہتر ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے کچھ سیکھ کر کے سوئے. لیکن آج مسلمان کی رات ٹی وی واچ کرنے سے ہوتی ہے, ختم جو ہے وہ ٹی وی واچ کر کے یا یوٹیوب کے اندر یا واٹس ایپ کے اندر یا اس میں بس گزرتی چلی جاتی ہے. اور پھر یہ قوم ماتم کرتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں ہیں. ہمیں زوال پذیر کیا نہیں گیا, ہم نے خود ایسی عادتیں اپنائیں جس نے ہمیں زوال کی طرف لے گیا.